الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما وقال تعالی وإن تعدوا نعمة اللہ لا تحصوها صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو جگہ سے میں نے تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائی اللہ تعالی بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم جس قدر بھی شکر کریں وہ کم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، اور یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اس کے بندے جب اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ اس اعتراف ہی کو بطور شکر کے قبول فرما لیتے ہیں کہ جب بندے نے اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا کہ شکر ادا نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس تو نے شکر ادا کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر ذرا سی سردی زیادہ ہو جائے لوگ سردی کی شکایت کرنے لگتے ہیں، گرمی زیادہ ہو جائے گرمی کی شکایت شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ بھائی سردی کے موسم میں سردی ہی ہونی چاہیے، گرمی کے موسم میں گرمی ہی ہونی چاہیے۔ اب آج کل گرمی کا موسم ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں کراچی میں اللہ نے جو موسم عطا فرمایا ہوا ہے، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ پاکستان کے اکثر حصے کو دیکھیں تو وہ اس وقت 50, 51, 52 کی لپیٹ میں ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے ہاں گرمی کی وہ شدت نہیں ہے جو دوسرے علاقوں میں ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہوئی، بلکہ اگر ہم غور کریں تو رات دن ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش فرما رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص غور کرے، ہر شخص اپنی حالت ہی کو دیکھ لے کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہوئی، اس کے مقابلے میں ہم اپنا عمل دیکھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتیں کس قدر ہیں۔ تو سچی بات یہ ہر لمحے انسان کو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کا بڑا شکر۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدمی نعمت دیکھے تو کہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں زیادتی فرماتے ہیں، اضافے فرماتے ہیں، کمی نہیں آتی۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ چلتے پھرتے آدمی الحمدللہ و شکر اللہ کہتا رہے، شکر بھی ادا ہو جائے گا، اللہ کی تعریف بھی ادا ہو جائے گی، اور وقت بھی ہمارا خرچ نہیں ہوتا۔ اچھی ہوا لگی، ٹھنڈی ہوا لگی، فوراً کہہ دے الحمدللہ۔ عافیت ہم نے دیکھی گھر میں، الحمدللہ، گھر میں ہر طرح خیریت ہے، الحمدللہ۔ تو ایک لمحہ نہیں لگتا اور ہم شکر ادا کر لیتے ہیں۔ جنت میں باقی ساری عبادتیں تو ختم ہو جائیں گی، جنت میں نہ نماز رہے گی، نہ روزہ، کوئی چیز نہیں، لیکن وہاں پر اللہ کی حمد و ثنا، اس کا شکر، یہ وہاں بھی رہے گا۔ تو یہ وہ عبادت ہے جو ہم جنت میں بھی ادا کریں گے، تو کیوں نہ اس کی ابھی سے عادت ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر کہیں الحمدللہ و شکر للہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور ہر قسم کا شکر اللہ کے لیے۔ تو بہرحال ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہر بات میں شکوہ کر لے کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ غور کریں تو بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہوئی۔ ابھی چند دن پہلے میں نے فجر میں ایک حدیث بیان کی، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا یہ کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی ساتھ تھے، تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا
کہ جسے کوڑ کا مرض تھا، اس کے علاوہ اس کے جسم پر اور بھی بیماریاں بظاہر نظر آ رہی تھیں، گنج بھی تھا اور دیگر بیماریاں، یعنی بہت زیادہ بیمار حال وہ شخص تھا، خستہ حال تھا۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ کیوں بھائی، کیا اللہ کی نعمت کا کوئی اثر اس پر دیکھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین، ہم تو بیچارے کو اس حال میں دیکھ رہے ہیں کہ سر سے لے کے پیر تک بیماریوں میں لگا ہوا، پھنسا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کیا عمدہ بات فرمائی، فرمایا کہ میاں اس کو پیشاب رک کر تو نہیں آ رہا، پیشاب تو کھل کر آتا ہے، قطرے قطرے نہیں آتا، یہ بھی اللہ کے شکر کرنے کی چیز ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سر سے لے کے پیر تک اگر مبتلا ہیں، لیکن اگر کچھ نعمتیں ہمیں حاصل ہیں تو تب بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی بیماری آئی تو شکوہ شروع ہو گیا، تھوڑی سی پریشانی آئی تو شکوہ شروع ہو گیا۔ ارے بھائی، اتنے عرصے نعمتوں میں ہم گزارے، اگر تھوڑا بہت کوئی تکلیف آ بھی گئی تب بھی ہم اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر آ جاتی، پھر کیا کر لیتے؟ تو آج ان نعمتوں کو یاد کریں جو حاصل ہیں، کہ اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہے، چل تو رہا ہوں میں اپنے پیروں سے اور اپنے ہاتھوں سے وزن اٹھا رہا ہوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور اپنے کانوں سے سن رہا ہوں، سننے کی قوت بھی اللہ نے باقی رکھی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے ضرورتیں بھی میری پوری ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ تکلیف ہے، انشاءاللہ یہ بھی دور ہو جائے گی۔ بزرگوں سے ہم نے اسی طریقے سے سنا کہ جب ایک صاحب، ایک بزرگ بیمار ہوئے اور کوئی صاحب ان کی عیادت کے لیے گئے تو ان سے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ تو حضرت نے اسی طرح فرمایا کہ الحمدللہ نظر بھی ٹھیک آتا ہے، کان سے سن بھی ٹھیک رہا ہوں، اور ہاتھ پیروں میں بھی جان ہے، الحمدللہ زبان سے اللہ کا شکر بھی ادا ہو رہا ہے، بس تھوڑا سا بخار ہے، دعا کرو گے یہ بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے۔ یہ نہیں کہ شروع میں شکوہ شروع کر دیا، نہیں، پہلے اللہ کی بے شمار نعمتیں گنوائیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ میاں ٹھیک ہے، مجھے بخار ہے، لیکن بخار کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ میں کم از کم باقی جو نعمتیں وہ جاری و ساری ہیں اللہ کی۔ اور پھر آخر فرمایا کہ ہاں تھوڑا بخار ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ بھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ صحت سے تبدیل فرما دیں۔ حالانکہ یہ بیماری بھی بعض اوقات نعمت ہوتی ہے، ہمیں چاہے اس کا پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن بعض اوقات بیماریاں بھی نعمت ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ نے یہی بات جب کہی تو ایک صاحب آئے، اس وقت انہوں نے کہا جی مجھے فلاں بیماری ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ تو ان کے ذہن میں آیا کہ ابھی تو انہوں نے کہا کہ بیماری نعمت ہے، اب یہ کیا کہیں گے؟ تو جب انہوں نے کہا تو انہوں نے فوراً ان کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ اس سے نعمت بیماری کو نعمت صحت سے بدل دے۔ یعنی ہے تو یہ بھی نعمت بیماری یہ بھی نعمت ہے، لیکن یہ ایسی نعمت ہے کہ ہم اس کا تحمل نہیں کر سکتے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے یا اللہ اس نعمت بیماری کو نعمت صحت سے بدل دیجئے، یہ دعا فرمائی۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ان حضرات کے دل میں کس قدر نعمتوں کا استحضار ہوتا ہے۔ آج بیان تو مجھے کچھ اور کرنا تھا، بات ابتدا سے اتفاق سے کسی صاحب نے مجھ سے ایک بات پوچھی اور نعمت ہی کے اوپر تھی، اس لیے میں نے کہا چلو چند باتیں میں اس پر بھی ادا کر دوں کہ اصل تو اللہ کا شکر ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم چاہے سر سے لے کے پیر تک بظاہر ایسے نظر آتے ہوں کہ تکلیف میں ہیں، لیکن یاد رکھیے پھر بھی اللہ کی بے شمار نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں ہم پھر بھی۔ اس لیے ہمیں ان نعمتوں پر ہماری نگاہ جانی چاہیے، ان کا استحضار رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں اور دوں گا، اور زیادہ کروں گا، اور زیادہ کروں گا۔ اور ساتھ میں یہ فرما دیا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزار بندے ہیں بہت کم، میرے بندوں میں بہت کم پاؤ گے تم شکر گزار۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لیں جو قلیل ہیں لیکن ہیں شکر گزار۔ تو اللہ کا شکر ہر حال میں کرتے رہیے، جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ان سے کبھی اپنی نگاہ کو مت ہٹائیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آج جو کچھ دین ہمیں حاصل ہے یہ سب انہی کی مشقتیں اور انہی کی تکالیف اٹھانے کے نتیجے میں اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اپنے مستقر کو اور ٹھکانے کو انہوں نے چھوڑا، کوئی مکے میں رہنے والا تھا، کوئی مدینے کا رہنے والا تھا،
لیکن وہاں سے نکل کر کوئی شام پہنچا، کوئی کہیں پہنچا، کوئی کہیں پہنچا، اس دین کی خاطر، اور ہم تک اس دین کو پہنچایا۔ چنانچہ ایک زمانے میں کوفہ یہ مرکز علم تھا، بڑے بڑے فقہاء کرام یہاں موجود تھے۔ اسی طرح شام مرکز رہا اور بڑے بڑے فقہاء کرام وہاں بھی پہنچے، صحابہ کرام پہنچے، صحابیات وہاں پہنچی بہت سی۔ ہمارے ایک بزرگ جب شام گئے تو فرماتے ہیں کہ میں غوطہ ایک شہر ہے، وہاں کے جو قبرستان ہیں الباب الصغیر کے نام سے مشہور ہے، پہلے اس کا نام کچھ اور تھا لیکن آج کل الباب الصغیر ہی کہتے ہیں، اور یہاں بے شمار صحابہ کرام کے مقابر ہیں، مزارات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار بھی دیکھا، قبر دیکھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ سوچ کے کہ یہ کہاں کے رہنے والے تھے اور غلام بنا کر کہاں گئے مکہ مکرمہ، اور وہاں اللہ کی خاطر کس طریقے سے تپتی ریتوں پر ان کو گھسیٹا گیا، ان کی چربی پگھلائی گئی، صرف اس لیے کہ احد 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 کہتے تھے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے۔ کتنی تکلیفیں ہمارے برداشت کی، کہاں پیدا ہوئے، کس ماں کی اولاد تھے، کہاں پہنچے، نصیب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، مسلمان ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مالک سے خرید کر انہیں آزاد کر دیا، اور رات دن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے تھے۔ تو ایک دن تو وہ تھا کہ جب ان پر گرم گرم پتھروں کی سلیں رکھی جاتی تھی اور گرم ریتیلی زمین پر ان کو گھسیٹا جاتا تھا، اور ایک وقت وہ تھا کہ جب اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ فتح کرا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد بیت اللہ، مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مؤذن بھی مقرر فرمایا۔ تو فرمایا کہ یہاں ان کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ وہ بلال ہیں، کہاں سے کہاں پہنچے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، سفر و حضر کے ساتھ ہی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو صدمہ جدائی کا برداشت نہ کر سکے اور وہاں سے ہجرت کر کے شام آ گئے۔ تو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دن سوئے ہوئے تھے، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور کہا کہ بلال کیا ہم سے ملنے کو جی نہیں چاہتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ کھلی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فوراً اپنی سواری منگائی اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور سب سے پہلے روضہ اقدس پر حاضری دی اشک بار آنکھوں کے ساتھ۔ وہاں جب سیدنا حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو وہ مچل گئے، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا اور کہا کہ بلال وہ اذان سنا دو جو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینی شروع کی۔ لوگوں نے جب سیدنا بلال کی اذان سنی اپنے گھروں سے نکل آئے، اور پھر جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو غش کھا کے گر پڑے، اس لیے کہ عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ اذان دیتے تھے یا آپ کا نام نامی آتا تھا تو آپ سامنے نظر آتے تھے، لیکن جب آپ کو نہیں پایا تو غش کھا کے گر پڑے۔ بہرحال فرمایا کہ اس دن مدینہ منورہ میں اتنے لوگ روئے کہ اس سے زیادہ کبھی نہیں روئے تھے۔ تو یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی خاطر تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے اور بالآخر شام کے علاقے میں پہنچے، اور پھر وہیں پر انتقال ہوا اور وہیں پر تدفین ہوئی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی اس قبرستان میں الباب الصغیر میں ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اسی کے ساتھ ایک اور قبر نظر آئی جس پر لکھا تھا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہلیہ ہے۔ ان کا بھی عجیب معاملہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، شروع میں مسلمانوں کے دشمن تھے، نہ صرف دشمن بلکہ کفار کے سالار تھے۔ جب ابو جہل وغیرہ مارے گئے
تو بعد میں کافروں نے انہیں ہی اپنا سردار چن لیا تھا. تو رات دن ان کے گھروں میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں تیار ہوتی تھیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور ان کا پروگرام بنایا جاتا تھا. لیکن یہ اسلام کی حقانیت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس گھر میں ان کی بیٹی کو دولت اسلام سے مالا مال کر دیا اور ان کا نکاح ہو گیا تھا عبید اللہ بن جہش سے. تو وہ بھی مسلمان ہو گئے اور پھر انہوں نے یہاں سے جب ہجرت کا حکم ہوا تو حبشہ کی طرف ہجرت کی. دونوں میاں بیوی, عبید اللہ بن جہش نے بھی اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. جب یہ حبشہ چلے گئے وہیں پر ان کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی اور اس بچی کا نام حبیبہ تھا, جس کی وجہ سے یہ ام حبیبہ کہلاتی. تو بہرحال وہاں پر رہے, وہاں رہتے رہے. کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ ان کا جو شوہر تھا اس کے بارے میں انہوں نے خواب دیکھا کہ اس کا چہرہ مسخ ہو گیا, سیاہ ہو گیا. صبح جب آنکھ کھلی تو یہ بڑی پریشان ہوئی اور دل میں سوچا کہ میرے شوہر کے مزاج میں شاید کچھ تغیر آنے والا ہے. اور ہوا بھی ایسے ہی کہ ادھر انہوں نے خواب دیکھا اور ادھر ان کا شوہر گھر میں داخل ہوا اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے بہت مذاہب کا مطالعہ کیا ہے اور مجھے سب سے اچھا مذہب جو ہے وہ عیسائیت کا لگا, اس لیے میں تو عیسائی ہو گیا. تو انہوں نے جلدی سے وہ خواب سنایا جو انہوں نے دیکھا تھا کہ میں نے رات ہی کو تمہارے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے کہ تمہارا چہرہ مسخ ہو گیا, سیاہ ہو گیا. لیکن اس نے زیادہ توجہ نہیں دی اور پھر یہ شراب وغیرہ پینا اس نے شروع کر دی اور بالآخر وہی مر بھی گیا. اب آپ سوچئے کہ ایک عورت جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر دین و اسلام کے لیے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے حبشہ آئی اور وہاں ایک شوہر کا سہارا تھا, وہ بھی چھن گیا, تو اس کا کیا حال ہوگا. اس قسم پرسی کے عالم میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے دن گزار رہی تھی کہ ایک دن رات کو خواب میں دیکھا انہوں نے کہ کوئی انہیں ام المومنین کہہ کر پکار رہا ہے. جب آنکھ کھولی تو انہیں خوشی ہوئی اور ذہن میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح فرما لیں, کیونکہ ام المومنین تو تبھی کہلائیں گی نا. اور ہوا بھی ایسے ہی کہ دوسرے دن بادشاہ حبشہ کا ایک قاصد یعنی کنیز تھی ابرہہ نام کی, وہ آئی. اس نے آ کے دروازے پر دستک دی. حضرت ام حبیبہ نے دروازہ کھولا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں بادشاہ کا پیغام لے کر آئی ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بادشاہ کے پاس پہنچا ہے کہ چونکہ ام حبیبہ وہاں تنہا رہ گئی ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو پیغام نکاح دینا چاہتے ہیں اگر آپ قبول کریں. تو ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس پیغام سے اتنی خوشی ہوئی کہ اس کنیز کو میں نے اپنے زیور جو کچھ بھی پہنے ہوئے تھے سارے کے سارے اس کے حوالے کر دی. اور پھر پیغام آیا کہ اپنا کوئی وکیل مقرر کر لیں. چنانچہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنا وکیل بنایا اور پھر بادشاہ حبشہ نے جو ہے وہ آپ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اور 400 دینار جو ہے وہ مہر مقرر ہوا. امہات المومنین میں سب سے زیادہ مہر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور بادشاہ نے اپنی جیب سے ادا بھی کیا. جب نکاح کی مجلس ہو گئی صحابہ کرام جانے لگے, چونکہ حبشہ ہجرت کر کے بہت سے صحابہ کرام یہاں آ چکے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی انبیاء کی سنت ولیمہ کرنا بھی ہے, لہذا میری طرف سے دعوت بھی ہوگی تمہاری. اور پھر اس نے دعوت کا بھی اہتمام کیا. بہرحال حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس عمل سے بہت خوشی ہوئی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف تو ابو سفیان جو اسلام کے اس وقت تک دشمن اور دوسری طرف ان کی بیٹی پہلے حبشہ ہجرت کی, باپ کا گھر چھوڑا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن گئی, اہلیہ بن گئی.
اور یہ بڑی بات ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی شخصیت نہیں تھے، جب ابو سفیان کو اس کی اطلاع پہنچی تو اس نے کہا کہ واقعی وہ ایسے رجل ہیں، ایسے مرد ہیں کہ جن کا پیغام رد نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ جو کچھ ہوا، میری بیٹی نے پیغام نکاح قبول کیا تو واقعی وہ اسی لائق ہیں کہ ان کا پیغام رد نہیں کیا جا سکتا. کس کا بھی پیغام آئے تو اس کو جو ہے وہ رد نہیں کر سکتی. بہرحال حضرت ام حبیبہ کو پھر بھیجنے کا انتظام کیا بادشاہ نے، اور ان کے ساتھ بہت سے تحائف، بہت سی خوشبویات، کپڑے اور اسی طرح زیورات، یہ سب حضرت ام حبیبہ کے ساتھ روانہ کیے. اور جہاں تک حضرت ام حبیبہ کا تعلق تھا کہ فرماتی ہیں کہ جو کنیز تھی ابرہہ، میں نے چاہا کہ اپنی مہر کی اس رقم میں سے میں 100 درہم یا 100 دینار جو ہے وہ اس کو دے دوں، تو اس نے مجھے لینے سے منع کر دیا. کہا کہ مجھے بادشاہ نے منع کر دیا ہے، اور جو زیور آپ نے مجھے دیا تھا اس کا بھی مجھے حکم دیا کہ تمہیں واپس کر دو، اور اپنے پاس سے انہوں نے مجھے بہت سی انعام و اکرام سے نواز دیا ہے، لہذا میں معذرت کرتی ہوں، میں یہ نہیں لے سکتی. اور اس کے بعد بہرحال پھر حضرت ام حبیبہ رخصت ہو کر مدینہ منورہ تشریف لے آئیں. چلتے ہوئے اس ابرہہ کنیز نے کہا کہ بھائی میں بھی اب مسلمان ہو چکی ہوں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے میرا بھی سلام کہنا. کس قدر خوش قسمت لوگ تھے یہ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام بھیجا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس سلام کا جواب دیا کرتے تھے، گویا کہ وہ بھی سلامتی کی دعائیں دیتے تھے. چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ پہنچی تو انہوں نے سارے واقعات سنائے. اسی میں پھر آپ نے حضرت ام ابرہہ کا سلام بھی پہنچایا کہ اس خاتون نے جو مسلمان ہو گئی تھی آپ کی خدمت میں سلام بھیجا ہے. آپ نے یہ تمام واقعات سنے، تبسم فرماتے رہے، مسکراتے رہے، اور اس کنیز کے لیے، ابرہہ کے لیے دعا بھی فرمائی. تو بہرحال یہ سارے واقعات ہیں، انہوں نے کس قدر قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، دین کی خاطر. اور پھر اس کے بعد بھی معاملہ ختم نہیں ہوا. وہ زمانہ ایسا تھا کہ صلح حدیبیہ کا قصہ چل رہا تھا، معاہدہ ہو چکا تھا، اور پھر کفار نے وہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ خود توڑ دیا. اور جب ابو سفیان کو اس کا پتہ چلا کہ بھئی یہ معاملہ تو ہم نے خراب کر لیا، اب اسے یہ خوف ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی مکہ مکرمہ پر حملہ کر سکتے ہیں، تو وہ پیغام صلح لے کر اور کچھ تجاویز لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجویزیں مسترد فرما دی. جب وہ جانے لگا تو اسے خیال آیا کہ بھئی آپ کے گھر میں میری بیٹی بھی تو ہے، لہذا کیوں نہ میں ان سے سفارش کراؤں. ام حبیبہ کے گھر میں داخل ہوا اور چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھے، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ جو بستر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلدی سے ہٹا دیا. تو اس نے کہا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں ہے، یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں. تو بیٹی کا جواب یہ تھا کہ بابا جان بات یہ ہے کہ آپ چونکہ ابھی تک کفر و شرک کی نجاست میں لتڑے ہوئے ہیں، اس لیے آپ اس بستر پر بیٹھنے کے اہل نہیں ہیں. یہ ہے وہ انقلاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں میں پیدا کیا. کیا سے کیا بن گئے لوگ. بہرحال بعد میں پھر ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ابتدا کا جو زمانہ تھا وہ کفر میں گزرا، اور اس کے بعد اسلام دشمنی میں گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں گزرا. بہرحال یہ یہاں سے ناکام ہی واپس لوٹے. ام حبیبہ نے کوئی سفارش نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب آپ نے پہلے ہی مسترد کر دی تھی تو صحابہ کرام کا مزاج تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو منع فرما چکے ہیں تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اس بات کے لیے کوئی سفارش کرے. بلکہ اس سے بڑھ کر جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا وہ آپ کے سامنے ہوگا کہ جب ایک غالباً یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا تو وہ مسلمان جھگڑے کو لے کر پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. بعد میں اس نے سوچا مسلمان نے کہ حضرت عمر فاروق چونکہ بہت سخت مزاج کے ہیں، چلو ان سے فیصلہ کراتے ہیں. چنانچہ ان کی خدمت میں پہنچے. اس یہودی نے یہ بات بتا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں، اور یہ شخص آپ کے پاس اب اس فیصلے لے کر آیا فیصلہ کرانے کے لیے. فرمایا کہ اچھا. تو اندر گھر میں گئے اور تلوار لے کر آئے
اور آتے اس کا سر قلم کر دیا. فرمایا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا تو عمر کا فیصلہ پھر یہی ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے. تو صحابہ کرام کا معاملہ اس درجے کا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے ہیں تو معاملہ ختم ہو گیا. وہ کوئی ایسے آدمی نہیں تھے کہ صرف دنیاوی بادشاہ تھے، بلکہ اللہ کے رسول اور پیغمبر تھے. اس لیے حضرت ام حبیبہ کا یہ عمل تعجب خیز نہیں ہے کہ ان کے رگ و پے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بس گئی تھی. اور یہی وہ صحابہ کرام ہیں کہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو مقابل لازمی بات ہے کہ ان کی سب کے آپس میں رشتہ داریاں تھیں. جنگ بدر میں، احد میں اور دیگر جو جنگیں آئیں، کئی جنگیں ایسی تھی جس میں باپ بیٹے کے مقابل، بیٹا باپ کے مقابل آیا اور بالآخر ایک دوسرے کو مارا بھی. تو یہ صرف اللہ اور رسول کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا. تو بہرحال ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی. اور پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سگے بھائی تھے، اسی لیے خال المومنین کہلاتے ہیں، یعنی اہل ایمان کے ماموں. تو یہ ان سے ملنے کے لیے شام تشریف لائیں اور پھر یہیں پر انہوں نے اپنا وقت گزارا اور پھر وہیں پر انتقال ہوا اور وہیں دفن بھی ہوئی ایک روایت کے مطابق. اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ مدینہ منورہ ہی میں ان کی تدفین ہوئی. اللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن بہرحال جتنے بھی صحابہ کرام تھے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب فدا تھے. آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم عام کریں، اپنی زندگیوں میں لائیں. آپ کی محبت، اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو. یہ ایمان کا تقاضا ہے، غیرت کا تقاضا ہے کہ ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر اور اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے. یعنی ساری محبتیں اللہ اور رسول کی محبت کے تابع ہونی چاہیے. اگر یہ ہے تو سمجھیے کامیاب زندگی ہے. لیکن خدا نہ کرے اگر ایسا نہیں ہے، وقت جب آتا ہے تو ہم اللہ کے رسول کے فرمان کو ہٹا دیتے ہیں، اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے خاندان برادری کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے، بلکہ ہمیں خاندان کی رسومات، خاندان کے رواج یہ زیادہ عزیز، یہ زیادہ پیارے. اب اس کا فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہرحال صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو، ان حضرات نے محبت کا حق ادا کیا. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بہا، یہ حضرات اپنا خون بہانا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. ان حضرات کا معاملہ ایسا ہی تھا. اور عقیدت اس درجے کی تھی کہ شاید دنیا میں کوئی کسی سے ایسی عقیدت رکھے. بعض صحابہ کرام نے ایسا بھی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے گھر میں ایک برتن تھا جس میں پیشاب فرمایا کرتے تھے، اٹھ کر باہر تشریف لے جانے کے بجائے، اس لیے گھروں میں بیت الخلا وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، اس کے لیے دور جانا پڑتا تھا. ایک مرتبہ ایک صاحب کو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ برتن میں پیشاب، اس کو پھینک آئیے، اس کو دبا دو کسی جگہ زمین میں. تو وہ باہر گئے اور وہ انہوں نے جا کے غالباً پی لیا، کیونکہ انبیاء کا فضلہ جو ہے یہ پاک ہے، خون بھی ان کا پاک ہے. تو آپ نے جب آئے تو پوچھا کہ دبا آئے؟ کہا کہ ہاں. ایسی جگہ دبا دیا حضرت کہ بس پوچھئے نہیں. بعد میں کسی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ معاملہ کیا. آپ نے فرمایا کہ جہنم سے اچھی آڑ بنائی ہے انہوں نے. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ بعض نے خون پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھنے لگوایا آپ نے، جو خون اس میں جمع ہو گیا تو بعض نے پی لیا. آپ نے فرمایا کہ جس جسم میں میرا خون چلا گیا جہنم کی آگ اس پر حرام. اس لیے یہاں بھی آپ نے فرمایا کہ جہنم سے خوب آڑ بنا لی انہوں نے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عقیدت شاید ہی کسی کو ہو جیسی عقیدت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے چاہنے والوں کو تھی. ہمیں اصل میں محبت کا وہ اندازہ نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے کہ محبت میں لوگ کیا کچھ کرتے ہیں. مرنا آسان ہو جاتا ہے. کتنے لوگوں کو دنیاوی محبتوں میں آپ دیکھیں خودکشیاں کرتے ہیں، اپنی جان جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. تو یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو اس سے کہیں بڑھ کر اور برتر ہے. اس لیے اگر کوئی آپ کی خاطر اپنی جان قربان کر دے یا
ایسا معاملہ کر لے جو ہمیں بظاہر عجیب سا لگے تو اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحابہ کرام کی محبت بھی عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اولیاء کرام کی محبت، کیونکہ یہ ساری محبتیں اللہ کے لیے، یعنی ہم اگر کسی اللہ والے سے محبت کریں گے تو وہ محبت بھی اللہ کے لیے، اور اللہ والا محبت کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ یہ ساری محبتیں غرض سے پاک ہونی چاہیے، اللہ اور رسول کے لیے محبتیں ہوں تو انشاءاللہ الحب للہ والبغض للہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے، بغض و عداوت ہو تو اللہ کے لیے، یعنی کسی سے اگر بغض بھی رکھیں، دشمنی بھی ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہو، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو نہیں مارا، کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن جب بات اللہ کے حدود کی آ جاتی تھی تو پھر آپ نے اس میں کسی قسم کی چشم پوشی نہیں فرمائی، آپ نے کسی قسم کی رعایت نہیں فرمائی، اس لیے کہ اللہ کے حدود میں جب اللہ نے کوئی حکم دے دیا تو اس کو نافذ کرنے میں ذرہ برابر بھی ہچکچانا نہیں چاہیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے بھی دکھایا، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، اور یقیناً وہ اگرچہ ان سے یعنی ایک ایسا موقع پیش آیا تھا واقعہ کہ ایک صاحب کو حدود میں سنسار کیا گیا، پتھر مار کے ان کو ختم کر دیا گیا، تو ان کے خون کی چھینٹیں بعض اوقات بعض لوگوں پہ پڑی تو ان کے منہ سے کوئی برا بھلا جملہ نکل گیا۔ آپ نے فرمایا کہ برا بھلا جملہ مت نکالو، تمہیں نہیں پتا کہ اس شخص نے کیسی توبہ کی ہے، اگر سارے اہل مدینے پر وہ توبہ تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے، اس لیے ان کو حقیر مت سمجھو، انہوں نے اللہ کے لیے اپنے جسم پر پتھر کھائے، معمولی بات نہیں ہے یہ، اس لیے اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں ہم کہ بھئی ان کو سزا ہو گئی سنسار، اس میں ان کی بڑائی ہے، ذلت نہیں ہے، حقارت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات سمجھانے کے لیے فرمایا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے اللہ کے حضور کہ اگر سارے اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرماتا۔ اس لیے ان حضرات کا معاملہ ایسا ہی تھا کہ یہ آخرت کے عذاب سے دنیا کی مصیبتوں کو ہلکا سمجھتے تھے، اور حقیقت بھی ایسی ہے کہ خاتون جس سے گناہ ہو گیا تھا اور اس نے خود آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہی عمل سرزد ہو گیا ہے، آپ نے منہ دائیں طرف کر لیا کہ شاید وہ چلی جائے، پھر اس طرف آ گیا، آپ نے منہ دوسری طرف کر لیا، اور پھر بعد میں کہا کہ تیرے پاس کوئی گواہ ہے، ہوتے ہواتے بہرحال بات یہاں تک پہنچی کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ ابھی، اور تم ابھی حمل سے ہو، جب حمل ہو جائے پھر اس کے بعد آنا۔ چنانچہ اس کے یہاں جب ولادت ہو گئی وہ بچے کو گود میں لے کے پھر آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا اب مجھے پاک کر دیجیے، آپ نے فرمایا کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے اسے دودھ پلاؤ، جب یہ روٹی کھانے لگ جائے پھر آنا۔ چنانچہ اس نے بہت جلدی بچے کو دودھ چھڑا دیا، اور اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا جو اپنے منہ میں کھا رہا تھا۔ وہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ آخرت ان کی یہاں کیا چیز تھی، دنیا کے بڑی سے بڑی بدنامی، بڑی سے بڑی ذلت وہ گوارا کر لیتے تھے آخرت کی تکلیف سے بچنے کے لیے۔ آج ہم آخرت کی بڑی سے بڑی ذلت اپنے اوپر برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دنیا کی عزت چاہتے ہیں، نام و نمود چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ حاصل ہو جائے، دنیا میں ہمارا نام کوئی برائی سے نہ لے، لیکن آخرت کی ہم بڑی سے بڑی تکالیف برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ الیاذ باللہ وہ ایسی تکالیف ہوں گی کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں گرم گرم چائے میں انگلی نہیں ڈالی جا سکتی، وہاں کھولتا ہوا پانی۔ یہ جو آگ ہے دنیا کی، یہ 70 گنا سمندر میں بجھنے کے بعد پھر اس کی یہ حرارت و تیزی ہے جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور 70 کی جو جہنم کی آگ ہے وہ اس سے 70 گنا زیادہ ہے کہیں، اس کے جو شعلے ہیں، اس کی جو گرمی ہے، اس کی جو شدت ہے، اس آگ کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کے سامنے، وہ کیسے برداشت ہوگی بھائی؟ بس اگر ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھیں تو انشاءاللہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ اپنے درست کر سکتے ہیں۔ اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے، دشمنی اور عداوت ہو تو اللہ کے لیے، اپنا ذاتی بغض و عناد نکالنے کے لیے کسی سے بغض نہ رکھیں، کسی سے لڑے نہیں، کسی سے جھگڑا نہ کریں۔ ہمارا دین اسلام ہے، یقیناً نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے کہ جسے اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے۔
تو وہ اسلام ہمیں اب کہیں نظر نہیں آتا ہمارے اندر، الا ماشاء اللہ چند سر پھرے ہیں جن کو لوگ جو ہے وہ دیوانے کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، مجنوں کہتے ہیں، دقیانوس کہتے ہیں، پرانے زمانے کے لوگ کہتے ہیں، لکیر کے فقیر کہتے ہیں، اور جناب نہ جانے کیا کچھ ان کے نام رکھے ہوئے، لیکن یاد رکھیے یہ تمغے ہیں جو اہل دنیا دیتے ہیں، یہ وہ تمغے ہیں جو صحابہ کرام نے برداشت کیے اس زمانے کے لوگوں سے۔ سفہا کہا جاتا تھا صحابہ کرام کو کہ بے وقوف ہیں، اللہ نے خود گواہی دی کہ الا انہم هم السفہاء، یہ خود بے وقوف ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں۔ تو اس لیے اگر اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے، دین پر چلتے ہوئے کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی برا بھلا کہہ دے، آپ بدلہ مت لیجیے، اس کو اللہ کے لیے برداشت کر لیں اور سمجھ لیجیے کہ یہ ایک تمغہ ہے جو آپ کے سینے پر سج گیا، یہ ایک پھول ہے جو آپ کے کاندھے پر لگ گیا، اور اس میں مزید اگر اضافہ ہو جائے اللہ سے مانگے نہیں خود سے، لیکن اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو اللہ کے لیے اس کو برداشت کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی رضا کے لیے ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کا سبب ہوتے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے یہاں کے حالات کو درست فرما دے، اطمینان اور سکون ہمیں عطا فرما دے، خصوصیت کے ساتھ ہمارے شہر کراچی میں امن و سکون و اطمینان عطا فرما دے، پھر پورے پاکستان میں سکون و اطمینان عطا فرما دے، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو باہم شیر و شکر فرما دے، آپس کی محبتیں عطا فرما دے، دین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہم سب کو استقامت دین پر عطا فرمائیے، اے اللہ دین پر استقامت ہمیں عطا فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔